ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو، اس کی شخصیت نارمل ہو، وہ اچھے فیصلے کرے اور کاروبار میں اپنے ریلیشن شپ میں کامیاب ہو. لیکن انجانے میں ماں اپنے بچوں کی نشو و نما، خاص طور پہ جسمانی نہیں، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سماجی، جذباتی اور نفسیاتی جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کیا وہ غلطیاں کر سکتی ہیں جس سے اس کی ڈیولپمنٹ نارمل نہیں ہوتی، اور بعد میں وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ فیصلے نہیں کر پاتے یا وہ اس طرح سے زندگی نہیں گزار پاتے جس سے وہ کامیابی کی طرف جائیں اور آگے ایک نارمل اور مکمل انسان بن سکے. نمبر 1، کئی دفعہ مائیں جو ہیں وہ حد سے زیادہ تنقید کرتی ہیں، کرٹیسائز کرتی ہیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ جو ہے ڈانٹتی ہیں اور اس کو جو ہے پن پوائنٹ کرتی ہیں. اس سے جو ہے بچے کے اندر خود اعتمادی میں کمی آتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم، اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار پاتا، آگے جا کے ترقی نہیں کر سکتا. ماؤں کو چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو کوششیں ہیں بچے کی اس کو سراہیں اور کوشش کریں کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں بچے سے، خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، اس کو اوائڈ کریں، اس کو اگنور کریں. یہ بڑا ضروری ہے. نمبر 2، یہ بڑا ضروری ہے کہ ماں جو ہے وہ ہر وقت کمپیئر نہ کرے. یہ نہ کہیں کہ وہ موازنہ کر رہی ہے بچے کا اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ، اس کے کزنس کے ساتھ، کہ وہ تو اتنا ذہین ہے یا وہ جو ہے اسپورٹس میں اچھا ہے یا وہ پڑھائی میں آگے ہے. اس سے جو ہے بچے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ حسد اور جیلسی پیدا ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو کانفیڈنس ہے یا اس کا سیلف اسٹیم ہے یا اس کی خود اعتمادی ہے اس میں کمی آتی ہے. تو کبھی بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہر بچہ منفرد ہوتا ہے اور اس کی خوبیوں پہ جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہر بچے کے اندر مختلف خوبیاں ہوتی ہیں. اس کو سراہیں، اس کو پالش کریں تاکہ بچہ جو ہے آگے جا کے اس پہ کانفیڈنٹ ہو اور آگے جا کے ترقی کر سکے. نمبر 3 پہ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ضرورت سے زیادہ حفاظت کرنا، اوور پروٹیکٹیو ہونا. اس کو یہ آزادی نہیں ہے، بچہ یہ نہیں کر سکتا، وہ کرے گا تو اس کو روک دینا، باہر نہیں جا سکتا، گھر میں رہنا. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ خود اعتمادی جو بچے میں نہیں آتی ہے، خود مختار نہیں ہو سکتا، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، تو وہ ہوگا یہ کہ وہ بڑے بڑے فیصلے بعد میں کیسے کرے گا. تو اس کے اندر اگین ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی جو ہے وہ نارمل نہیں ہوگی. اور امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو عمر کے حساب سے آزادی دی جائے، اس کو جو ہے نا انڈیپینڈنٹ کیا جائے، ہر وقت اوور پروٹیکٹیو نہیں کیا جائے یا بالکل ہی آئسولیٹ نہیں کر دینا چاہیے. تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نمبر 4 پہ جو ہے نا وہ ہے ایموشنل نگلیکٹ، کہ ایک بچے کے جذباتی نظر اندازی. بچہ اگر آتا ہے وہ چڑچڑا ہے، وہ غصہ کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، تو اس کو اگنور نہ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچہ جو ہے اپنے جذبات جو ہے وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتا ہے، اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں ہمارے لیے جو ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. اس کے جذبات کو اہمیت دیں، اس کو سنیں اور پیشنس سے سنیں، اور اس کو لگے کہ میری جو جذبات کو ویلیو دی جا رہی ہے، اہمیت دی جا رہی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں. جب یہ آپ کریں گے تو اب وہ جو ہے وہ آپ کو ہی آ کے ایکسپریس کرے گا، آپ کو ہی آ کے اپنی پرابلمس بتائے گا. بار بار اگر آپ اس کو اگنور کریں گے، اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزاریں گے، اس کے جذبات کو سمجھیں گے نہیں، تو وہ آہستہ سے آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اکیلا ہونا شروع ہو جائے گا. وہ بعد میں نہیں بتائے گا آپ کو جو چیزیں اس کو بتانی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈپریشن میں جائے گا اور اس کے اندر جو ہے نا جذباتی مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں اور اس کو سنیں. پھر غیر مستقل نظم و ضبط، جس سے ہم کہتے ہیں کہ ڈسپلن، انکنسسٹنٹ ڈسپلن، کہ آپ نے کبھی تو بہت زیادہ سختی کر دی، کبھی بالکل نرمی کر دی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کنسسٹنسی ہو بچے کے اندر جو ہے،
اور آپ کے رویے کے اندر کہ آپ بچے کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں. ورنہ وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا، اور اس کنفیوژن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کے اندر بیہیویئرل پرابلمس آئیں گے، اس کے اینگر مینجمنٹ ایشوز آئیں گے، وہ غصے کو زیادہ نہیں کنٹرول کر پائے گا، وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے، انزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو آپ ایک کنسسٹنٹ قسم کا بیہیویئر دیں، تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ میں یہ کروں گا تو اس کے ساتھ جو ہے نا کس طرح کا رویہ ہوگا ماں باپ کا. پھر 6 نمبر پہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اسے ڈرائے نہیں، اسے دھمکائے نہیں، اسے تھریٹ نہ دیں. یہ نہیں بولے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلے آؤں گی اگر تم ایسا کرو گے، اور جو ہے نا اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے، وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو فیل کرے. اگر یہ ہوگا تو پھر اس کے اندر ٹرسٹ کے ایشوز آئیں گے، وہ انسیکیور فیل کرے گا، اس کا پھر اگین جو ہے نا کانفیڈنس جو ہے ٹوٹے گا، اور وہ جو ہے نا کبھی بھی خود کے اندر ایک مضبوط انسان نہیں بن پائے گا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ پرسکون رہتے ہوئے نا اسے بالکل ہی واضح کمیونیکیٹ کریں، کلیئر کمیونیکیشن کریں، کیونکہ ڈرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ کمیونیکیشن سے، سمجھانے سے، اس کو سننے سے جو ہے وہ پرابلمس ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے 7ویں نمبر کا، وہ یہ کہ کبھی بھی اسکرین ٹائم کو بہت زیادہ ایکسیسو نہیں ہونے دیں. موبائل کا یوز، آئی پیڈ کا یوز، ٹیبلٹ، موبائل فون اور کمپیوٹرز یا ٹیلی ویژن، اس کا جو ہے نا ایک لمیٹڈ یوز ہونا چاہیے. 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو سپروائزڈ استعمال سے الاؤڈ ہونا چاہیے، آدھے سے 1 گھنٹہ دن میں، اس سے زیادہ نہیں. 5 سال سے بڑے بچوں میں 1 سے 2 گھنٹہ، اس سے زیادہ دن میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈسکریج کریں گے اور سپروائزڈ یوز کریں گے تاکہ وہ تعلیمی اس میں استعمال ہو، پازیٹیو جو ہے نا اس کا یوز ہو، اور اچھے پروگرامز بچے سنیں اور دیکھیں، اور اس کے علاوہ بیلنسڈ ہو کہ وہ اسپورٹس میں حصہ لیں، وہ بچوں کے ساتھ کھیلیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوں، گیمز ہوں، تو اس سے فیملی بانڈنگ بہتر ہوتی ہے بچوں کی، ایموشنلی وہ زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ اچھے انسان بن سکتے ہیں فیوچر میں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ماں کا جو ہے نا مکمل ہونا ضروری نہیں ہوتا. ماں جو ہے وہ اگر محبت دے رہی ہے، اور اگر وہ سمجھنے والی ماں ہے، اور سنتی ہے بچے کی پرابلمز، اور ساتھ میں سپورٹ کر رہی ہے، ساتھ میں جو ہے نا اس کا ساتھ دیتی ہے، تو ایسی ماں جو ہے ایک بچے کے لیے بہترین ماں ثابت ہو سکتی ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں سمجھتے ہیں اور ان چیزوں پہ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ، تو ایک بچے کی نشو و نما جو ہے، اس کی ذہنی ڈیولپمنٹ بہت بہتر ہو سکتی ہے، فیوچر کے نفسیاتی مسائل بہت کم ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک بہتر انسان بن سکتا ہے جو کہ اچھے ریلیشن شپ میں رہے، ایک اچھی جاب مینٹین کر سکے، ایک کامیاب انسان بن سکے، اپنے کیریئر میں ترقی کرے. اور ہم ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو آگے ترقی کرتا ہوا دیکھیں. آئی ہوپ دس ویڈیو از ویلیوبل، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز مجھے کمنٹ کریں، بتائیں، سبسکرائب کریں، اینڈ آئی ول میک مور ویڈیوز فار یو. مائی نیم از ڈاکٹر شفیق یاسین، آئی ایم اے کنسلٹنٹ سائیکیاٹرسٹ. بہت شکریہ.